ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں تک کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بریلی والے سادات کا ادب نہیں کرتے، یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سادات کا جو ادب اعلیٰ حضرت اور ان کے خانوادے نے بتایا ہے نا، اس دور میں اس کی مثال کون لا کر کے پیش کر سکتا ہے؟ معلوم ہے لوگ یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اور ان کے خانوادے کا طریقہ ہے حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں۔ تو جب خانوادہ رضا نے حق بات کو بیان کیا تو اگر کوئی آل رسول بھی شریعت کے خلاف کام کرے تو اس کو صحیح تو نہیں کہا جائے گا، اس کو غلط ہی کہا جائے گا۔ تو صحیح بات بیان کرنے کو آپ سادات کی بے ادبی نہ سمجھیں، یہ تو نانا کا دین بیان کرنا ہے۔ ورنہ میں بتاؤں یہ سادات کرام کا ادب ہمیں کیسے سکھایا ہے؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک آدمی کو، بچے کو ملازم رکھا گیا، ایک نوجوان تھا ملازم رکھا گیا۔ چند دن کے بعد پتا چل گیا کہ یہ تو آل رسول ہے، سید ہے۔ اعلیٰ حضرت نے گھر والوں سے کہہ دیا یہ آل رسول ہیں، آل رسول سے خدمت لینا جائز نہیں ہے، ان سے کوئی خدمت نہ لیا کرو، ان کو اچھا کھانا کھلایا کرو، اور جب مہینہ پورا ہو جائے تو پوری تنخواہ ان کو دیا کرو، ہم لوگ تو خود ان کے خادم ہیں، ان سے ہم لوگ کیسے کام لے سکتے ہیں؟ میرے امام نے بتا دیا اگر غلطی سے بھی کسی آل رسول کو اگر تم نے اپنے گھر میں خدمت کے لیے رکھ لیا ہے تو یہ گوارا مت کرنا کہ تم ان سے خدمت لو، بلکہ خود خادم بن کے ان کی خدمت کرتے ہوئے نظر آنا۔ ایک بار گلی کے اندر سے آواز آئی کہ کوئی سید کو اللہ کے نام پر کچھ دے دے۔ اعلیٰ حضرت نے جب سنا نا، اعلیٰ حضرت نے پائے کہ بڑے بڑے علماء پر جن کا سکہ چلتا تھا، اتنی عظیم ہستی اعلیٰ حضرت کی، جب ایک آل رسول کی صدا سنی نا تو آپ باہر تشریف لائے، اور جو آپ کے پاس ڈبہ تھا پیسوں سے بھرا ہوا نکال کر کے ادب کے ساتھ ان کے سامنے لا کر کے رکھ دیا کہ حضور یہ آپ کا ہے، آپ جو چاہیں ان میں سے لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کچھ پیسے اٹھائے چل دیے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے خادم سے کہا اگر وہ پورا پیسہ بھی لے کے چلے جاتے تو پورا مال میں ان کے حوالے کر دیتا۔ کیوں؟ اور اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت نے بتایا بھی اگر کبھی ان کو ضرورت پڑے اور یہاں پر گلی میں یہ آئیں، ان کو صدا مت لگانے دینا، صدا لگانے سے پہلے ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دینا۔ اگر کوئی آل رسول حالات کا شکار ہو کر اگر مانگنے پہ مجبور ہو جائے نا، ورنہ یہ مانگنے والا گھرانہ نہیں ہے، تو داتا گھرانہ ہے، یہ تو نوازنے والا گھرانہ ہے، یہ تو دینے والا گھرانہ ہے۔ لیکن کبھی ایسے حالات بھی پیدا ہو جائے نا، میرے امام نے بتایا اس وقت بھی ادب کے ساتھ میں ان کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ ایک بار سید قنات علی یہ عید کے دن اعلیٰ حضرت سے مصافحہ کیے، جب مصافحہ کیے تو اعلیٰ حضرت نے ہاتھ چوم لیا۔ اب یہ گھبرا گئے کہ کام ایک خادم مرید اور اعلیٰ حضرت کی اتنی بڑی ذات، بڑے بڑے علماء جن کا جو ہے جن کے بڑے بڑے علماء کے درمیان جن کا توتی بولتا ہے، وہ میرے ہاتھوں کو چوم رہے۔ آپ کے خاص لوگوں سے معلوم کیا سید قنات علی نے کہ مجھ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اعلیٰ حضرت نے آج میرے ہاتھ کیوں چومے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج عید کا دن ہے، کیا عید کے دن سب سے پہلے تم نے ہی اعلیٰ حضرت سے مصافحہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ اعلیٰ حضرت کا یہ طریقہ ہے، عید کے دن پہلا سید جو بھی ان سے مصافحہ کرتا اعلیٰ حضرت اس کا ہاتھ چوم لیا کرتے۔ یہ ہے سادات کا ادب۔ ایک بار اعلیٰ حضرت اپنے گھر کے اندر تشریف فرماتے، تبھی جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ مولانا نور محمد صاحب نے سید صاحب کو آواز دی قنات علی قنات علی۔ جب یہ آواز آپ کے کانوں میں پڑی نا، آپ نے بلایا مولانا صاحب کو، کہا کہ تم قنات علی کہہ کے بلا رہے ہو، کیا مجھے بھی کبھی ایسے بلاتے ہوئے دیکھا ہے؟ یعنی اعلیٰ حضرت کے وہ خادم ہیں بظاہر، لیکن اس کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے جب ان کو کبھی اس طرح نام لے کے نہیں بلائے، یہ آل رسول ہے، جس طرح میں ادب سے بلاتا ہوں تم بھی ان کو بلاؤ تو ادب کے ساتھ میں بلایا کرو۔ یہ آل رسول کا ادب ہمیں اعلیٰ حضرت سرکار نے سکھایا ہے، اور خود ماررہ کے سجادہ نشین سید مہدی حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب میں بریلی شریف جاتا، اعلیٰ حضرت اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود خود اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر کے میرے ہاتھ دھلوایا کرتے تھے۔ اس قدر سادات کا ادب ہمیں ہمارے امام نے عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کے دربار کا طریقہ یہ تھا کہ اگر شیرنی بانٹتے تھے میلاد کے بعد میں تو سادات کو ڈبل حصہ دیتے تھے۔ ایک بار سید محمود صاحب وہاں میلاد میں موجود تھے، جب شیرنی بانٹی تو غفلت کی وجہ سے ان کو ڈبل حصہ نہیں دیا گیا، ایک ہی حصہ دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچ کے کہا حضور آپ کے دربار کا تو یہ رواج ہے کہ آل رسول کو ڈبل حصہ دیتے، مجھے تو ایک ہی ملا۔
आला हजरत ने सुना तो फौरन बुलाया शीरनी बांटने वाले को और कहा कि पूरी सीनी शीरनी से भर दो और उसके बाद में इनकी खिदमत में पेश करो। और कहा मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि आपको एक ही हिस्सा मिला। तो सैयद साहब ने कहा हुजूर मैं ये नहीं कह रहा था कि मुझे इतना दिया जाए, वो तो मेरे दिल को तकलीफ हुई तो मैं आपको कहने के लिए आया। आला हजरत ने फरमाया नहीं, इसको कबूल करना पड़ेगा। उन्होंने जब मना किया, आला हजरत ने कहा नहीं, एक खादिम को भेजा, कहा ये पूरी सीनी शीरनी से भरी हुई जाकर के इनके घर पे जाकर के पहुंचा करके आओ। ये अदब मेरे इमाम ने सादात का सिखाया। और आपको मालूम है जब आला हजरत की बारगाह में तोशा शरीफ की नियाज होती थी तो क्या मंजर होता था, पूरा एहतमाम, वो तो पूरा नक्शा कभी इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा तोशा शरीफ की नियाज वहां पे कैसी होती थी। बहरहाल जब नियाज हो गई तोशा शरीफ की एक मौके पर, तो आला हजरत सरकार ने फरमाया अब सब लोग बगदाद शरीफ की तरफ रुख करके खड़े हो जाओ। और उसके बाद में सादात को बुलाया, सारे आले रसूल आगे आ जाएं और सबको आगे खड़ा किया। आला हजरत उनके भी पीछे खड़े हुए और कहा कि ऐसे मौके पे आले रसूल को आगे खड़ा किया जाएगा, हम उनके पीछे खड़े होंगे। ये सादात का अदब, क्योंकि मेरे इमाम ने तो कहा ना कि तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे इमाम सादात का अदब नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का आप तरीका देखे कैसा अदब था। हैदराबाद की सरजमीन है, हैदराबाद के अंदर एक प्रोग्राम रखा गया, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, बहुत बड़ा उलमा का मजमा है, हुजूर मुफ्ती आज़म के दीवाने सब। जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की सवारी जब पहुंची हैदराबाद के उस प्रोग्राम के अंदर, अल्लाह अकबर, दीवाने टूट पड़े। जब हुजूर ताजुश शरीय आते थे तो दीवानगी का ये आलम होता था, तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का फिर मकाम क्या था, अब सब दीवानों की तरह टूट पड़े। लेकिन जब स्टेज पर पहुंचे तो एक बहुत बड़ा स्टेज पर बड़ा तख्त लगाया गया था सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के लिए, और बाकी सारे उलमाए किराम उस तख्त के नीचे बैठे हुए थे स्टेज पर। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने पूछा यहाँ पे कोई आले रसूल तो नहीं है? लोगों ने बताया है। फरमाया मैं ऊपर नहीं बैठूंगा। कहा हुजूर सब आपके गुलाम हैं, आपकी खिदमत में मौजूद हैं, आपके लिए तख्त लगाया है, आप तशरीफ फरमा हो जाएं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया मैं ये गवारा नहीं करता कि आले रसूल नीचे बैठे और मैं ऊपर बैठ जाऊं। लोगों ने बड़ा इसरार किया, लेकिन सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने बता दिया कि मुस्तफ़ा रजा की ये मजाल नहीं है कि नबी की आल नीचे बैठे और मैं ऊपर चढ़ करके बैठ जाऊं। आपने ऊपर बैठना गवारा नहीं किया। ये आले रसूल का अदब। ये बली शरीफ का उर्स का मौका चल रहा है, कुछ औरतें अपने बच्चों के साथ में मुरीद होने के लिए, तावीज़ लेने के लिए सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह के अंदर हाजिर हुई। जब हाजिर हुई तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद आराम फरमा रहे थे। जब पहुंची तो औरतों ने बताया कि हजरत सो रहे हैं। तो जब वो सुना तो जाने लगी और ऐसे कहने लगी कि कोई सैयदा की भी नहीं सुनता है। ऐसे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कमरे में मौजूद थे। जब सुना फौरन उठ करके बेदार हो गए, कहा जल्दी से उस सैयदा को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। उनको बुलाया, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने अदब के साथ उनको ठहराया, उनके लिए जो है वो खाने का इंतजाम करवाया। और एक नहीं, उनको सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमत और रिजवान ने 6 तावीज़ दिए और ये बता दिया कि हमारे दरबार का और हमारे दर का ये रिवाज नहीं है कि आले रसूल को नजरअंदाज कर दिया जाए और आराम का ख्याल रखा जाए। अगर कोई आले रसूल आ जाए तो अपना आराम छोड़ करके उनका अदब किया जाएगा। एक बार उर्स के मौके पर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अपने अंदर वाले हिस्से के अंदर अपने तख्त पर तशरीफ फरमा होने लगे, तभी पता चला कि दालान के अंदर कुछ मेहमान आए, सैयदा औरतें भी हैं, वो भी बैठी हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को पता चला, कहा कि वहां पर आले रसूल नीचे बैठे और मैं ऊपर बैठ जाऊं, ये मुझे गवारा नहीं है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने तख्त हटवा दिया और आप नीचे तशरीफ फरमा हुए। ये अदब। और आप याद करें ऑल इंडिया तालीमी कॉन्फ्रेंस का मौका है, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मेहमान खुसूसी बना करके बुलाए गए हैं। जब सरकार मुफ्ती आज़म हिंद पहुंचे तो कचोचा शरीफ के सैयद बाबू मियाँ भी मौजूद थे, वहां की बड़ी अजीम शख्सियत थे। जब ये पहुंचे तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने उनको सलाम भी नहीं किया, उनसे मुसाफा करना भी गवारा नहीं किया। उन्होंने पूछा कि हुजूर बात क्या है? कहा कि मुझे पता चला है कि वहाबियों के बारे में तुम्हारे ऐसे ऐसे ख्यालात हैं। उन्होंने कहा नहीं हुजूर, वहाबियों को मैं काफिर ही मानता हूँ। उन्होंने अपना अकीदा बयान किया। अब आप देखें, मंजर देखें। उसके बाद में लोगों ने अपने माथे की आंखों
آنکھوں سے دیکھا. بڑھاپے کا عالم ہے, لوگ سرکار مفتی اعظم ہند کے دیوانے ہیں. اس دور میں بھی سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے سر سے امامہ شریف اتارا اور پھر بڑے ادب کے ساتھ میں سید بابو میاں کے قدموں میں بیٹھ گئے. لوگوں نے دیکھا, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا, پہلے جو میں نے ملنے سے انکار کیا تھا وہ آپ کے نانا کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے کیا تھا, اس لیے کہ بد مذہبوں کے حوالے سے آپ کے نانا کی شریعت کا حکم یہی ہے. لیکن جب آپ نے بتا دیا کہ میں ان وہابیہ کو کافر مانتا ہوں, اب نسبت رسول کا ادب کرتے ہوئے میں اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھتا ہوں. اور سرکار مفتی اعظم ہند نے پھر ان کا ادب کر کے بتا دیا کہ آل رسول کا ادب اس طریقے سے کیا جاتا ہے. عزیزان مکرم, یہ تو ریت ہے خانوادہ رضویہ کی کہ وہ اہل بیت کا پیال لوگوں کے دلوں کے اندر پلاتے ہیں. خود حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا گیا, آپ کے وصال سے 2 دن یا 3 دن پہلے کی بات ہے, ہاسپٹل میں آپ ایڈمٹ ہیں, بمبئی سے کسی کا فون چلا گیا تو کسی نے کہا حضور سید صاحب کا فون ہے. حضور تاج الشریعہ بہت کمزور تھے, پاؤں ہلانا بھی بڑا مشکل تھا, لیکن اس نازک عالم کے اندر بھی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فون ہاتھ میں نہیں لیا, پہلے اپنے قدموں کو سمیٹ لیا. جب پاؤں اکٹھا کر لیے, پوری کمزوری کے باوجود پاؤں سمیٹ لیے, اس کے بعد میں فون ہاتھ میں لے کر کے سید صاحب سے بات کی اور یہ بتا دیا, آل رسول اگر نگاہوں کے سامنے ہو تب تو اس کا ادب کیا ہی جائے گا, اگر آل رسول سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھا ہو اور فون پر بھی اس سے بات کرنا ہو تب بھی آل رسول کا ادب کیا جائے گا. بتاؤ, ادب کی ایسی باریکیاں ہمیں کون سکھاتا ہے؟ آپ پاکستان کی سرزمین کو یاد کریں, پاکستان کی سرزمین پر انٹرنیشنل عید میلاد کانفرنس ہے. اب اس کانفرنس کے اندر علماء کا مجمع ہے, مشائخ, سادات کرام, پتہ نہیں کہاں کہاں سے علماء آئے ہیں, اور مہمان خصوصی کے طور پر بغداد شریف کے سجادہ نشین بھی موجود ہیں. جب اسٹیج پر علماء موجود تھے, اس کی مجال ہے کہ بغداد شریف کے سجادہ نشین کی ٹائی کے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے. حضور تاج الشریعہ جب اسٹیج پہ تشریف لائے تو آپ آگے بڑھے, سب سے پہلے اس سجادہ نشین عظیم ہستی کے پاس میں گئے اور جانے کے بعد ٹائی پکڑ کر کے کہا کہ نانا کی شریعت کا یہ حکم ہے کہ ٹائی پہننا حرام ہے, دلائل دیے. جب سید صاحب نے دلائل سنے تو انہوں نے ٹائی کو اتار دیا. جب ٹائی کو اتارا تب حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ دے کے بتا دیا, پہلے جو میں نے ٹائی اتارنے کے لیے آپ سے کہا تھا وہ نانا کی شریعت کا حکم بتایا تھا, اب جو میں ہاتھ چوم رہا ہوں وہ نانا کی نسبت کا ادب کر رہا ہوں. تو یہ سادات کرام کا ادب کرنا یہ تو ہمیشہ سے اہل محبت کا طریقہ رہا ہے.